سب سے پہلے میں KFD کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ جو کشمیر کے حوالے سے اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے اس پر میں اپنا اظہار رائے کر سکوں، اظہار خیال کر سکوں، اور کشمیر کے اوپر جو اس وقت جو میں سمجھ رہا ہوں کشمیریوں کے ساتھ جو بیت رہی ہے اس کا، ان کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں اس کو میں اپنے لفظوں میں بیان کر سکوں اور لوگوں کو بتا سکوں کہ کشمیریوں پر کیا بیت رہی ہے۔ میں بے حد جناب نواز مجید صاحب کا شکر گزار ہوں کہ مجھے انہوں نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ میں آج آپ کے ساتھ کشمیر کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو تحریکیں ہوتی ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ پاکستان کو دیکھیں یہ 1947 میں بنا اور 1857 کی جنگ آزادی آپ دیکھیں وہ کب کی ہے۔ یہ تو 100 سال تو ویسے گزر گئے ہیں۔ یہ تحریکیں اسی طرح ہوتی ہیں۔ یہ سمندر کی جو لہر ہے، جس طرح ایک لہر چلتی ہے وہ کبھی اوپر ہوتی ہے، کبھی نیچے ہوتی ہے، کبھی اوپر ہوتی ہے، کبھی نیچے ہوتی ہے، لیکن آخر پہ جا کے وہ اپنی منزل کو ٹچ کرتی ہے۔ تو یہ تحریکیں اسی طرح ہوتی ہیں، یہ تحریکیں اسی طرح ہوتی ہیں۔ یہ تحریکوں میں اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہے اور میں اس کو اس وقت ڈاؤن سمجھ رہا ہوں اس لہر کو، لیکن کل انشاءاللہ پھر یہ لہر اپ ہوگی۔ یہی کشمیری انشاءاللہ یہ اب دیکھیں 47 میں وہ سمجھ رہے تھے مسئلہ ختم ہو گیا، یہ مسئلہ کبھی نہیں ختم ہوا۔ 75 سال ہو گئے اس بات کو، نہیں ختم ہو رہا۔ یہ 75-100 سال بھی گزر جائیں، کشمیری جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد، اپنی ثقافت، اپنا کلچر یہ کبھی نہیں بھول سکتے۔ پاکستان کو بنے ہوئے بھی 50 سال سے 70 سال ہوئے ہیں، اور کشمیر کی تاریخ جو ہے وہ آپ دیکھیں 6500 سال سے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو آپ یہ مت سمجھیں کہ انڈیا نے یہ ایک بونگی جی سازش کر کے یہ ایک آرٹیکل لگایا تو یہ تحریک ختم ہو گئی۔ یہ تو ابھی تو تحریک شروع ہی ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ مقبول بٹ جب زندہ تھے تو اس سے پہلے کشمیر کی کتنی تحریکیں چل رہی تھی، لمبا چوڑا کوئی کشمیر کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ لیکن مقبول بٹ جب شہید ہوئے تو اس قوم کو ایک لیڈر مل گیا، اس قوم کو ایک تحریک مل گئی۔ آج وہ تحریک دیکھیں انشاءاللہ تعالی ایک سمندر بن گئی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہماری حوصلے کو بڑھاتی ہیں۔ آپ یہ انہوں نے یہ کیا ہے، پوری دنیا کے کشمیری اس وقت دیکھیں انشاءاللہ وہ کس طرح اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ آج آزاد کشمیر کے لوگ جو پاکستان کی حمایت میں بیان دیتے تھے، جلسے جلوس کرتے تھے، پاکستان کی جماعتیں جو آزاد کشمیر میں وہ چل رہی تھی، آج وہ لوگ محسوس کر رہے ہیں۔ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک تھے، آپ جو بات کہتے تھے وہ ٹھیک کہتے تھے، ہم لوگ غلط تھے۔ آج وہاں دیکھیں نا سری نگر میں، وہاں آج شیخ عبداللہ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں جیل میں ڈالیں گے، اس کی بیٹی کو اٹھا کے جیل میں ڈالا۔ جو لوگ ان کے 70 سال سے وفادار تھے، جو مقبوضہ کشمیر کے، ان کا حشر آپ دیکھیں، اور یہاں کے جو ہیں ان کا بھی آپ حشر دیکھیں گے کہ وہ بھی یہی حشر ہوگا۔ یہ مطلب ہے یہ ایک طے شدہ پلان ہے۔ آخر وہ کہتے ہیں بالآخر تھک ہار کے یارو ہم نے یہ تسلیم کیا، اپنی ذات سے عشق ہے سچا، باقی سب افسانے ہیں۔ کوئی آپ کو انڈیا، کوئی آپ کو پاکستان آزادی نہیں دے گا۔ کشمیریوں آزادی ملے گی تو انشاءاللہ آپ کو خود سے لینی پڑے گی انشاءاللہ، اور اپنے زور بازو سے لینی پڑے گی، یہ یاد رکھیے گا۔ یہاں تک بات ہے جو PNA کے اوپر زیادتی ہوئی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر جو بھی کشمیری کشمیر کاز کے لیے بات کرے گا، ہمارا تن من دن اس کے لیے حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، جو بندہ مقبول بٹ کے جھنڈے کے نیچے ہوگا اس کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ لبریشن فرنٹ ہے، یہ NSF ہے، یہ کوئی بھی جماعت ہے۔ جو جماعت کشمیر کے لیے کام کرے گی انشاءاللہ تعالی ہم اس کے ساتھ ہیں، اور جو خود مختاری کے لیے کام کرے گی ہم اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ لیکن ہم اس وقت ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم یہ خود مختاری اور الحاق اور یہ سارے کو اس کو کنفیوز کریں۔ بذات خود میں خود مختاری کا حامی ہوں، مقبول بٹ کا سپاہی ہوں، امان اللہ کا ساتھی ہوں، لیکن میں ساتھ یہ کہتا ہوں کہ وہ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کشمیر کی آزادی کی بات کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ کشمیر کی آزادی کی بات کریں گے۔ کشمیر آزاد ہوگا انشاءاللہ تو اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں GDP دیکھیں کشمیر کی کیا ہوگی، وہاں پہ
ہزاروں میگا واٹ بجلی بنے گی. صرف آپ کو بجلی کی رائلٹی کشمیریوں مل جائے نا تو آپ کا کشمیر کیا، آپ 10 کشمیر جو ہے نا وہ چلا سکتے ہو. آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگی کہ آپ کا جی ڈی پی کیسے اوپر ہوگا. جی ڈی پی جس طرح سعودی عرب میں تیل نکل رہا ہے نا تو سعودی عرب کا ملک وہ خود بخود ترقی کر رہا ہے، وہ دنیا کی ہر چیز خرید رہا ہے، اس کے لوگ دنیا کے ٹاپ لیول کے لوگ ہیں. اسی طرح جو ہمارے کشمیری ہیں، اگر ہمیں یہ جو بجلی پیدا ہو رہی ہے صرف بجلی کی رائلٹی ملنا شروع ہو جائے تو کشمیر کی آبادی کتنی ساری ہے. تو انشاءاللہ یہ ہمارے جو مسائل ہیں میرے دوستوں، آزاد کشمیر کے دوستوں، ساتھیوں جو وہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو، آپ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ یہ جو کشمیر ہے یہ صرف خود مختار والوں کا نہیں ہے، یہ آپ کا بھی کشمیر ہے. اگر کشمیر ترقی کرے گا تو آپ کو بھی فائدہ ہے اور پوری قوم کو فائدہ ہے، ہماری نسلوں کو فائدہ ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں، میں تو انگلینڈ میں، برطانیہ میں بیٹھا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں یہاں پہ اپنا کاروبار کر رہا ہوں. مجھے کیا ضرورت ہے میں جلسے کروں، تقریریں کروں اور لوگوں سے اپنے تعلقات خراب کروں. لیکن یہ ہماری نسلوں کا مسئلہ ہے، یہ آپ کی نسلوں کا مسئلہ ہے، یہ ہم آپ کی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ جو آزادی کا نعرہ ہے یہ جو بھی لگائے اس کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا چاہیے انشاءاللہ.